محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیاروں سے کتنا پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پرگندہ بال دراز میرے بندے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے پرہیزگار نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی مجلس میں وہ نہ آئیں تو کوئی ان کی غیر موجودگی کو محسوس نہ کرے، اگر کسی مجلس میں موجود ہو تو ان کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ ان کے دل کی ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں۔ وہ عموماً اگر گرد و غبار والے اور تاریک مقامات پر ملتے ہیں، اور پھر ان کی دنیا میں اتنی برکت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صالح مسلمان، جو پرہیزگار اللہ کا بندہ صالح مسلمان کی برکت سے ان کے پڑوس میں 100 گھر والے، وہ 100 گھر والے جن پر بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک صالح بندے کی برکت سے 100 گھر والوں کی بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی برکت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 ابدال ہیں، ان کی برکت سے زمین قائم ہے، اور ان کی برکت سے تم پر بارش برسائی جاتی ہے، اور انہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر قبر میں ان پیاروں کی برکت دیکھنی ہو تو وہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، جب کوئی شخص کسی مومن کو خوش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی اور سرور سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور حمد و بیان کرتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا تھا اپنی قبر میں جاتا ہے تو وہ فرشتہ قبر میں پہنچ کر کہتا ہے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ قبر والا کہتا ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، میں وہ خوشی اور سرور ہوں جو تو نے دوسرے مسلمان کو دیا تھا، جو تو نے فلاں کو پہنچایا تھا۔ آج میں تیری وحشت کو دور کرنے کے لیے اور تجھے خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو منکر نکیر کے سوالات کے لیے تجھے حجت سکھانے آیا ہوں، اور تجھے کلمہ طیبہ پر ثابت رکھوں گا، اور میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ پھر میں تیری شفاعت کروں گا، اور اس کے بعد تجھے جنت میں تیرا گھر دکھاؤں گا۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ عماد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ تو حضرت یحییٰ عماد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب میں دربار الہی میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے یحییٰ، ہم تو اس سے سخت جواب طلبی کرتے، لیکن تو نے ایک محفل میں اس انداز سے ذکر کیا کہ ہمارا ایک دوست، ہمارا بندہ دوست اسے سن کر خوش ہو گیا، اسی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ تو کسی کو خوش کرنا یہ اتنی بڑی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے۔ سیدی مرشدی حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ نے فرمایا، ایک فاسق شخص ملتان میں فوت ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھنے پر بتایا کہ ایک دن میں نے حضرت خواجہ باور حق زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش کر دی۔ اور تب بڑا عجیب تعجب ہوا جب حضرت باعظ الدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم سے جب نکیرین نے قبر میں سوال کیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار اور اے میرے رب کے فرشتوں، تم مجھ سے بھی سوال کرتے ہو، حالانکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت خواجہ باعظ الدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتا تھا، یعنی کہ ان کا جبہ مبارک، کوٹ مبارک اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ایسے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم نے قبر میں نکیرین کو جواب دیا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی ہوں۔ یہ سن کر فرشتے چلے گئے۔ تو پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیاروں کے جنازے میں شامل ہونے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بشارت دی کہ مومن کو سب سے پہلے جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے
کہ جو کوئی اس کے جنازے کے ساتھ جائے اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے، یہ مومن کو قبر میں تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی بارے حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو خواب میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اور پھر جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام سے دشمنی رکھے تو ان کے بارے میں حدیث قدسی شریف ہے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور جس کی وضاحت میں غریب نواز حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو اللہ والوں کے ساتھ بغض اور حسد رکھتا تھا، جب کبھی بزرگان دین کو دیکھتا ان سے منہ موڑ لیتا، جب وہ آدمی مر گیا اور اسے قبر میں رکھ کر اس کا منہ قبلے کی جانب کیا گیا تو اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا، دوسری طرف موڑ دیا گیا، جب پھر قبلے رخ کیا پھر موڑا گیا، جتنی بار بھی اس کا رخ قبلے کو کرتے دوسری طرف پھر جاتا اس کا رخ۔ تو لوگ بہت حیران ہوئے اور غیب سے آواز آئی اے مسلمانوں تم فضول کی تکلیف اٹھاتے ہو، اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ دنیا میں میرے دوستوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اور ایسے شخص سے قسمت منہ پھیر لیتی ہے اور یہ رندہ درگاہ مر جاتا ہے اور روز محشر یہ خنزیر کی صورت میں معاذ اللہ استغفار اٹھایا جائے گا۔ تو انسان کو اللہ کے نیک بندے اور یہ اکرام کی دشمنی سے بچنا چاہیے۔ تو محترم سامعین عوام بھی فیشن کی گرفتاری میں نہ آئے، آج کل ہر طرف فیشن کی اتنی برباد ہے، بعض علماء ائمہ مساجد بھی فیشن پرست ہو گئے ہیں، کالر اور کف والا قمیض، نیچی شلوار، چھوٹی داڑھی یہ فیشن بن چکا ہے، اور انگریزی کٹنگ بالخصوص مختلف رنگوں اور سٹائل کے جو کپڑے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ٹوپی وغیرہ سٹائلنگ، اور زیادہ تر تو نعت خواں ایسے سوٹ اور ٹوپی پہنتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فلاں مقرر کی ٹوپی، نمازی کی ٹوپی وغیرہ وغیرہ عام پہچان بن گئی ہے، جس کا مقصد کسی سنت پر عمل کرنا کم اور فیشن اور حسن و جمال میں اضافہ کرنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا لباس میں عمامہ شریف کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا۔ کئی فیشن پرست امام امامہ شریف پہننا گوارا نہیں کرتے، ٹوپی کے ساتھ ہی نماز ادا کرا دیتے ہیں، جبکہ بعد نے رنگ برنگے رومالوں کو لڑکوں کی طرح سر پر جو ہے وہ گھما لیتے ہیں، تو اپنی نشانی بنا لیتے ہیں، یہ ہماری نشانی ہے، اور وہی رنگ کر ایک رومال ساتھ رکھتے ہیں، بس نہ جانے یہ اللہ والے کون سی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ روشن خیالی کا یہ سفر جاری رہا تو دور نہیں کہ امام مسجد بھی پینٹ شرٹ میں دستیاب ہونے لگے۔ جو عالم، خطیب، واعظ اور مبلغ خود سنت پر عمل پیرا نہیں، وہ لوگوں کو کیا خاک دین سکھائے گا۔ اللہ کرے کہ ایسے علماء کرام کو ہدایت نصیب ہو جائے، تو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر انگریزوں والا لباس پہنتے ہیں، پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، نہ شکل نہ صورت، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ والے کچھ نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک وہ کہہ جاتے ہیں کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ماننا چاہیے۔ تو ایسے بدتمیز شخص جو ہے وہ تب ہی پیدا ہوتے ہیں جب وہ انگریزوں والا لباس پہنتے ہیں، تو ایسے لباسوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔